الولد سر الابی، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی بیٹے میں باپ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور دکھائی دے گی۔ الولد سر الابی، بیٹا باپ کا راز ہے، بیٹا باپ کا آئینہ ہے، یعنی اگر بیٹے کو دیکھا تو باپ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، باپ کی عظمت سامنے آ جائے گی، کیونکہ بیٹے میں کوئی نہ کوئی صفت باپ کی جھلکے گی ضرور، کیونکہ پیغمبر نے کہا اگر وہ ہوگا بیٹا، اگر وہ بیٹا ہوگا تو جھلکے گی، کیونکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اور بیٹا باپ کا راز ہے، بیٹا باپ کا آئینہ ہے، یعنی اگر باپ کو سمجھنا ہے تو پہلے بیٹے کو سمجھ لو، اگر باپ کو سمجھنا ہے تو پہلے بیٹے کو سمجھو۔ اب میں دنیا سے کہتا ہوں جب پیغمبر نے ایک پیمانہ دیا ہے کہ بیٹا باپ کا راز ہے، اگر باپ کو سمجھنا ہے تو پہلے بیٹے کو سمجھو، اپنی تعلیم کو چھوڑو، پہلے تعلیم کو سمجھو، اور اگر علی کو سمجھنا ہے تو پھر عباس کو سمجھو۔ تو یہ رشتے دار ہمارے اپنی عباس کون ہے؟ پورے گفتگو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ سرکار ہمارے حوالے سے لو، اور ان سے میرے سننے والوں نے، ملنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے سب نے یہی کہا کہ آج سرکار وفا کی جنگ پڑھ گئی، صفین کو سب سنتے رہتے ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہے نا صفین، تو اب اور سی جنگ پڑھی جائے، ابھی آپ سنیے گا، میں جو پڑھوں گا انشاءاللہ اگر سرکار وفا نے علی امداد فرمائی اور یقین کو فرماتے ہیں امداد کرے گا، آپ توجہ رکھیے گا۔ قرآن میں عباس کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا، اللہ نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں امتحان میں ڈالنے والا ہے، مبتلی اس میں فائد ہے، اور چاہیے جو بھی اپنی ڈالنے والے ہو ان سے پوچھئے، اس میں فائد کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ مستقبل ان دونوں اور ماضی تینوں زبانوں پر مبنی ہوتا ہے، دلالت کرتا ہے، یعنی یہ اگر ماضی میں بات کہی گئی ہے تو یہ آگے بھی ہو سکتی ہے، یہ اس میں بات اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں ابتلا کیا، امتحان میں ڈالا، میں آگے بھی کسی کا امتحان لے سکتا ہوں۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر، ہم نے ان کا امتحان لیا ایک نہر کے ذریعے، بنہر ایک نہر کے ذریعے کا امتحان لیا، فمن شرب منہ، جس نے اس نہر سے پانی پیا، فلیس منی، تو مجھ سے نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اس نہر سے پانی پیا وہ میرا نہیں ہے، میں نہر کے ذریعے امتحان لینے والا ہوں، اور جو بھی اس نہر کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہوگا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جس نے پانی پیا وہ میرا نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جس نے چلو میں پانی اٹھا کر اسے دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، علی کے بیٹے عباس کے سوا کسی ایک کو ڈھونڈ کے لاؤ جو پیاسا بھی ہو، جو دریا میں اترا بھی ہو، کھایا بھی ہو۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن عباس کے لیے جملہ ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے کی مصیبت کو دور کرنے والا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ندیوں کے چہرے کے درد کو دور کرے،
تو کہتے ہیں یا علی، اور حسین مشکل میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یا عباس۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ بڑے مشکل آسان حسین کون؟ ہاں اسے کئی بار کہا گیا حسین کا مقصد کون دیجیے، مقصد حسین کیا تھا؟ ظاہری طور پر ایک مقصد کا لگایا بادشاہی کا سنا سکتا ہے، یہ تو میرے باپ کے باپ کو نہیں پتا ہے، آدم کو بھی نہیں پتا ہے، کسی نبی کو نہیں معلوم کہ حسین کا مقصد کیا تھا۔ مقصد حجت خدا کون سمجھ سکتا ہے؟ جس کی عقل کو خود حجت کامل کر دے وہ محرم مقصد خدا ہوتا ہے، محرم مقصد حسین ہوتا ہے، محرم مقصد عصمت ہوتا ہے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں بڑی آہستگی سے کہوں گا، سمجھ لیجیے گا۔ محرم مقصد حجت خدا ہوتا ہے، محرم مقصد معصوم ہوتا ہے، جس کی عقل کو خود معصوم کامل کرتا ہے۔ جملہ کرو حسین کے مقصد کو سمجھنے کے لیے کم سے کم سمجھنے والے کا عباس ہونا ضروری ہے۔ کیا قرار دیا؟ روحی نقل فدا یا ابا عبداللہ، یہی کہا نا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے حسین آپ پر میری جان قربان ہو جائے، یہی کہتے ہیں۔ آدم نے کہا روحی نقل فدا، حسین آپ پر آدم کی جان قربان، دنیا جاتی تھا روحی نقل فدا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر آدم کی جان قربان۔ عیسیٰ نے کہا روحی نقل فدا، حسین آپ پر میری جان قربان۔ یحییٰ نے کہا روحیت الفدا، میں جب دیکھے وہ کام ہوتا رہے گا، روحیت الفدا یا ابا عبداللہ، حسین آپ پر موسیٰ کی جان قربان۔ یحییٰ نے کہا روحیت الفدا یا ابا عبداللہ، آپ پر یحییٰ کی جان قربان۔ زکریا نے کہا روحیت الفدا یا ابا عبداللہ، آپ پر زکریا کی جان قربان۔ یوشع بن نون نے کہا روحیت الفدا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر یوشع بن نون کی جان قربان۔ یعقوب نے کہا روحیت الفدا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر یعقوب کی جان قربان۔ یوسف نے کہا روحیت الفدا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر یوسف کی جان قربان ہو۔ صرف یوسف تک نہیں، خود محمد مصطفیٰ نے کہا روحیت الفدا یا ابا عبداللہ، اے حسین نانا کی جان تم پر قربان ہو۔ علی نے کہا روحیت الفدا یا ابا عبداللہ، اے حسین بابا کی جان تم پر قربان ہو۔ حسن نے جملہ سنیے گا، حسن کون ہے؟ حسن نے کہا روحیت الفدا یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین تم پر بھائی کی جان قربان ہو۔ اس کے بعد 12 امام تک جتنے امام آئے ہیں ہر امام نے یہی کہا ہے حسین آپ پر میری جان قربان ہو، حسین آپ پر میری جان قربان ہو۔ دنیا کیا سمجھے گی عباس کو؟ آدم سے لے کے عیسیٰ، عیسیٰ سے محمد، محمد سے لے کے علی، علی سے لے کے آخری حجت تک سب نے یہی کہا ہے روحیت الفدا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر ہماری جانیں قربان ہو۔ لیکن حسین نے عباس کو دیکھ کے کہا ارکب نفسی یا عباس اللہ، اے عباس تم پر حسین کی جان قربان ہو۔ منصوص من اللہ کہے کہ حسین آپ پر ہماری جانیں قربان، اور حسین عباس کے لیے کہے عباس تم پر حسین کی جان قربان۔ عباس حیوان پہ سوار ہوئے، یہ کون ہے عباس؟ سنا ہو تو خاموش رہیے، میں کہہ دے رہا ہوں، بس کہہ دے رہا ہوں۔ عباس سوار ہوئے رہوار پر، رہوار کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے آئے، اور جہاں پر 9 لاکھ فوج کی صفیں تھی، سب پر سب کھڑے تھے، 9 لاکھ فوج کی صفیں ہیں۔ عباس آ کے رکے، جب عباس سامنے آ کے رکے تو 9 لاکھ کی فوج پر ہیبت اور ڈر سے ایسا عالم طاری ہوا کہ لگ رہا تھا 9 لاکھ گھوڑوں کی زینوں پر یہ فوجی نہیں ہے بلکہ کوئی پتلے بٹھا دیے گئے۔
उसने अब्बास को। लेकिन गुम थे, जब गुम थे अब्बास ने एक बात ललकारा। अब तो शेर की दहाड़ की आवाज कानों में आई तो फौजों ने कहा अभी तो हम जिंदा हैं, हमें भागना चाहिए। फौज में से फौजी निकला, सिपाही निकला, वो दौड़ता हुआ शिमर और मेरे साथ के पास आया और आकर कहने लगा गजब हो गया, अब्बास मैदान में आ गए हैं। जैसे ही उसने कहा ना कि अब्बास मैदान में आ गए हैं, शिमर और मेरे साथ की हालत ये थी, ये नहीं लग रहा था कि उसने अब्बास के आने के लिए कहा है, ऐसा लग रहा था कि शिमर और मेरे साथ से ये कह दिया गया है कि तेरी मौत चलकर मैदान से बाहर नहीं निकल रहे, डर के मारे हालत खराब है। और पुलिस ने क्या कहा था, मैं देख लूंगा। अब्बास के खौफ से फौज मैदान छोड़ के भाग रही, कोई मैदान में रुकने को तैयार नहीं है। जब मैदान दूर तक खाली हो गया, अब अब्बास ने तो कहा, उसे शरीफ साहब ने, नमरोही साहब ने, नमरोही के गालिबन वालिद थे, इन्होंने महफूज किया। वो कहते हैं कि काजी ने कहा, क्या कहा, नारा किया, वो रोकने वाले कहाँ गए? क्या कहना है? वो रोकने वाले कहाँ गए? तेरे हैं किस तरफ, तेरे वो किस तरफ है, वो भागे कहाँ गए? क्या कहना है? सुभान अल्लाह। तेरे वो किस तरफ है, वो भागे कहाँ गए? भागी करके अरे शिमरो उमर की गोद के पाले कहाँ गए? नारा किया, वो रोकने वाले कहाँ गए? वो किस तरफ है, वो भागे कहाँ गए? शिमरो उमर की गोद, पूरी ने कहा था मैं देख लूंगा। ये मौला क्या कह रहे हैं, शिमरो उमर की गोद के पाले कहाँ गए? लेकर खत्ते शिकस्त साले कहाँ गए? क्या कहना है? सुभान अल्लाह। खत्ते शिकस्त ये साले कहाँ गए? जिंदा भी है, जिंदा भी है, शाह मेरे साथ मर गया। जिंदा भी है, शाह मेरे साथ मर गया, खाली पड़ा है तक, वो पूरी की शेर की आवाज, कोई नहीं, सन्नाटा। एकदम ऐसा लग रहा है कि लोग मौत की चादर ओढ़ के कब्रों में लेट चुके, कोई नहीं जवाब दे रहा। अब एक तालिब जिसका नाम है मारिक इब्न सुदैफ, मारिक इब्न सुदैफ अल्लवी, ये 1000 से 10,000 से अकेले रहता, 10,000 से अकेले रहता। मुझे कितना बात है, उसको लेकर आए थे, इसलिए ये अब्बास आएंगे तो लड़ेंगे। और ये बड़ा गुरूर वाला था, बड़ा घमंड है, इसको अपनी ताकत था, मारिक बड़ा घमंड, बड़ा गुरूर था, अपने से आगे किसी को ये गिरता नहीं था कि भाई जो आदमी ये बता के तेरे लड़ेगा तो किसको छोड़ेगा। अब आप उसके नाम में क्या मतलब शुमार भी नहीं लाएगा, कोई बैठा हुआ है। उसने जब शोर सुना तो खैमे से पर्दा हटा के देखे कौन आ गया है, जब फौजों को मौत के खाल उतारता जा रहा है। अब जो इसने देखा, इसे मालूम तो है कि कौन है ये, करता क्या था, अकेले में बैठ के अपने घर में क्या करता था, और सुना है अली ने दरबार को उखाड़ दिया और अपना ऊपर को पछाड़ दिया, इतनी दंगे जितनी, कभी अली का मेरा सामना होता तो मालूम चलता क्या कह रहा है? ये कहता रहता। अब जैसे ही पर्दा हटाया उमर साहब का होता हुआ है, अभी ये उमर साहब तो कुछ कहता कि पहले ये बोल पड़ा, कहने लगा कि ये तो डर रहा है, ये मौत की तरह भीग जा रहा है या तलवार चला रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे लड़ते हुए किसी को नहीं देखा।
میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ماہر نیزہ ہے کہ ماہر شمشیر ہے۔ کون کر رہا؟ جیسے ہی اس نے کہا نا، اور ایک جملہ کہا، اب تو جملہ کا میرے ساتھ ہونا چاہیے، اس نے کہا افسوس ہے تمہارے 9 لاکھ پر کہ 9 لاکھ میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو نکلے اس سے لڑے۔ ساتھ لے کر ان کو چھوڑ، تو مرد ہے نا، سمجھو، تو مرد ہے، تو بڑا بہادر ہے، تجھے بڑا غرور ہے نا، اور تو ویسے بھی 10,000 سے اکیلے لڑتا ہے، تو یہ اکیلا تیرا کیا کرے گا؟ اور تو اکیلے کہا کرتا تھا، چندہ سنیے، وہ ساتھ کہتا تو کہا کرتا تھا کہ علی نے خیبر کا دل اکھاڑا اور ابو انتر کو پچھاڑا، اتنی جنگیں لڑی علی نے، کاش علی کا سامنا مجھ سے ہوا ہوتا تو بتا دیتا شجاعت کیا ہے، جا آج بتا دے شجاعت کسے کہتے ہیں؟ کہ علی کہا ہے کہ جو لڑ رہا ہے اس کا نام عباس ہے لیکن سر سے پاؤں تک یاری ہے۔ اللہ کے سامنے آیا، جیسے آیا آتے ہی کہا اے سنو، میں تم سے مشکلہ چھیننے آیا ہوں۔ علی کے بیٹے نے خیز میں دیکھ کے شیروں کی طرح کہا اور روسیا اور کالے منہ والے اور بدنسب و مرتب و ملعون، اپنی بڑی زبان سے اس پاکیزہ مشق کا نام نہ لینا۔ چھیننے آیا ہو، کوشش بھی نہ کرنا اپنے قدم بڑھانے کی، ورنہ تو چل کر تو آئے گا، چل کر جائے گا نہیں۔ تیرا سر تیرے جسم پر نہیں رہے گا۔ اب جب یہ جلال دیکھا نا، اب تھوڑا کی حالت جہاں یہ کون ہے جس میں میرا شہرت نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں؟ اب یہ علی کے خاندان کا ہے، علی کا بیٹا ہے، مرجلے اب بہادر جلال کا عالم دیکھ کے اب سوچنے لگا اگر میں واپس جاتا ہوں مشکلہ چھینے بغیر تو شیور نے کہہ دیا، عمر صاحب نے کہہ دیا واپس نہیں آنا، دریا میں ڈوب کے مر جانا، میں کیا کروں؟ اب دیکھیے کہ سنیں فوجوں سے اپنے عمل کی نگاہ بچائی، غازی کے سامنے اس نے کیوں ہاتھ اور کہنے لگا کہ مشق مجھے دے دیجیے تاکہ میری عزت بچ جائے۔ آپ نے نام نہیں دیکھا اس کا، نظریں بچائی اس نے رستے میں کوئی دیکھنے نہ پائے، مشق دے دیجیے تاکہ میری عزت رہ جائے۔ عبد الحمید صاحب کہتے ہیں جیسے ہی اس نے کریم کے کریم بیٹے سے کہا کہ مشق دے دیجیے، اب غازی نے کیا کہا؟ ہاں اور شرائط اسد سے ملا تو لے۔ کہنا ہے شرال کسے کہتے ہیں؟ گیدڑ کو۔ گاہ کسے کہتے ہیں؟ گیدڑ کو کہتے ہیں شرال۔ انہوں نے کہا ہاں شرال آپ اسد سے ملا تو لے، یہ مشق ہم نے ریت پر رکھنی اٹھا تو لے۔ حرمتی کرنی چاہیے۔ ادھر عباس نے نیزہ لیا، نیزے کو بالکل یہی جملے ہیں، نیزے کو انگشت کی نوک کے اشارے سے ایسے گھمانا شروع کیا، نیزے کو اس انگلی پر ایسے گھماتے گھماتے قریب آئے اور مالک ابن سدیس کی ناک میں وہ نیزہ دھسا دیا۔ ناک میں دھسایا، دھسا کے اٹھایا، دھسا کے اٹھایا، پھر کیا کیا؟ جب مالک کے ناک میں نیزہ دھسایا، دھسا کے مالک کو اٹھایا، پھر کیا کیا؟ فَأَطَارَهُ فِي الْهَوَىٰ كَمَا أَطَارَ عَلِيٌّ بَابَ خَيْبَرَ، جیسے مالک کی ناک میں علی کے بیٹے نے نیزہ دھسا کر اسے اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ کیا کہا؟ فَأَطَارَهُ فِي الْهَوَىٰ، اسے ہوا میں ایسے پھینکا، فَأَطَارَهُ فِي الْهَوَىٰ، اسے ہوا میں ایسے پھینکا، أَطَارَ عَلِيٌّ بَابَ خَيْبَرَ، جیسے علی نے آپ سے آیا تھا، عزت کی بھیک مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا مشق دے دیجیے، عزت بچ جائے گی، معاف کر دیتے،
माफ नहीं किया। जुमला आखिरी है, इसके बाद कुरान नाज़िल हो जाएगी और करबला के लिए तो हदीसें पढ़ूंगा और मसाइल होंगे। सुनिए आखिरी जुमला पता है हज़ारे वफा के पता, जब मालिक को मार दिया, क्यों मारा? मौला से कहा जाए मौला क्यों मार दिया इसे? आप सिर्फ कह रहा था छोड़ दीजिए, आया था कहने के लिए मश्क दे दीजिए मैं चला जाऊं, मेरी इज्जत रह जाए, आपने उसे क्यों मार दिया? मश्क दे देते। सरकार ने कहा की तो थी, रखी तो थी, उसके कलेजे में इतनी ताकत कहाँ थी कि वो अब्बास के होते हुए मश्क तक आता। उसके कलेजे में इतनी ताकत कहाँ थी कि वो अब्बास के होते हुए मश्क तक आता। मौला उसे मार क्यों दिया? क्या उसने मश्क सकीना की बेहुरमती करना चाहिए थी? याद रखना अब्बास अपने दुश्मन को छोड़ सकता है लेकिन मश्क सकीना के दुश्मन को नहीं छोड़ता। जो रसूलों की जन्नत, जो नबियों की जन्नत, जो फरिश्तों की जन्नत, आप सोचिए अब क्या करम चाहिए? जो रसूलों की जन्नत हो, नबियों की जन्नत हो, मासूमों की जन्नत हो, हुसैन आपको उस जन्नत में बुला लेते हैं, बुला लेते हैं ना। और हर फरिश्ता चाहता है कि हम करबला जाएं, क्या आ सकता है? नहीं, हर फरिश्ता हुसैन की जरीन तक नहीं आता, हर फरिश्ता करबला नहीं आता। रवायत के जुमले हैं करबला को फरिश्तों की मेराज गाह कहा जाता है, यानी मकाम मेराज है फरिश्तों के लिए। कोई फरिश्ता उस वक्त तक करबला नहीं आता जब तक वो इताअत की मंजिल में कुर्ब खुदा हासिल न करे। इसे वैसा बना दो जैसे आज ये अपनी माँ के बत्न से आया। क्यों? माँ से पूछा कि क्यों मौला ऐसा शब्द देता है अल्लाह? इमाम ने कहा कि मशीयत की गैरत को ये गवारा नहीं है कि कोई गुनहगार हाथ हुसैन की जरी को छुए। और एक फरिश्ता खल्क होता है जब तक हुसैन हुसैन जिंदा है उसके इस्तग़फ़ार जो अब्बास हुसैन के ज़ाहिर के इस्तक़बाल के लिए आता। आज हुसैन की जिंदगी में जो ज़ाहिर जाता है, न किसी को पानी की तकलीफ है, न किसी को खाने की तकलीफ है। कोई एक शायद भी मुझे भूख के नहीं दिखा सकते आप तो कहेंगे कि मैं करबला गया था और प्यासा आ गया, मैं करबला गया था और भूखा आ गया। क्या इंतजाम किया है अब्बास? कौन अब्बास? जिसने अपनी आंखों से कासिम की लाश के टुकड़े देखे। यही अब्बास बस हाथी की शहादत में होगा, आप बोलेंगे उसके बाद गुस्सा होगा, आप शरीर के गुस्सा होंगे। कौन है? अब्बास ने दिल पे कितने दर्द उठाए? वो सकीना जो हमेशा आगोश दरागोश रहती है। ये इस्मत की घराने की बच्ची है। अब्बास बैठे थे, आई कदमों पे हाथ रख के कहती है चचा चेहरे को देखिए। अब्बास ने सकीना के चेहरे को देखा, उल्लत पकड़ाए थे, प्यास की शिद्दत थी। सकीना ने यह नहीं कहा कि चचा मुझे पानी चाहिए, चचा तमाम बच्चों ने मुझे रो रो के अलग कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम चाहोगी तो हमें पानी मिल जाएगा, अगर तुम चाहोगी तुम्हारे चचा पानी ले आएंगे और तुम्हारी वजह से हमको पानी मिल जाएगा। चचा सबीले आप करो ताकि ये बच्चे प्यासे अल्लाह अकबर। ये तमसीनी और ये ख्याल अपने लिए नहीं कह रही कि मुझे पानी ला दो, कह रही इन बच्चों के लिए पानी ला दो। अब्बास सकीना का आगोश को खाया। क्या सकीना अपने बाबा से इजाजत दिलाओ, अगर महल पहले बना तो अब्बास आए। अब जो जुमला महसूस करने वाले बात करते महसूस करेंगे। हुसैन के कहने में आने के बाद कैसे आता सकीना कुछ कहने आई। हुसैन ने बच्ची को देखा, हमारी बच्ची क्या कहना तो बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं, बाबा आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं।
सकीना की परेशानी चुप में कैसे सकीना जब मैं दुआओं में वाकया मेरी